جی مجھے دیکھنے والے، مجھے سننے والے میرے سامعین بھائی، میری طرف سے آپ کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو کل ہم نے جو پڑھا تھا حضور، کل وہ ایک سوال تھا، کل پڑھنا تو ہم نے یہی تھا جو آج پڑھ رہے ہیں، اور ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ جنات نظر کیوں نہیں آتے، یہ سوال ایک، اس کا جواب آپ کو دینے کے لیے۔ یہ کل کا تھا، لیکن کل وہ کسی نے سوال پوچھ لیا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، سوال تھا درود تاج پڑھنا شرک ہے، اس کا جواب دیا تھا کل۔ تو آج وہ میرے پاس وہی کتاب ہے، تفہیم المسائل، مفتی منیب الرحمان صاحب کی لکھی ہوئی۔ اب ان کی کتاب سے ایک سوال کا جواب آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسائل ہمیں سمجھنے چاہیے۔ مسائل، دین کے مسائل جو ہے نا، ہم سب کو سمجھنے چاہیے، چاہے کوئی مولوی ہو، چاہے کوئی مولوی نہیں ہے، چاہے کوئی کاروباری آدمی ہے، چاہے کوئی گھر کا آدمی ہے، چاہے باہر کا آدمی ہے، اس کو دینی مسائل آنے چاہیے۔ اور میں دینی مسائل کے بیچ بھی کبھی کبھار بولتا ہوں، لیکن اب زیادہ بولوں گا انشاءاللہ العزیز، دعا میں یاد رکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اس کو شیئر بھی کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسائل دوسرے لوگوں تک بھی پہنچنے چاہیے تو اس کو شیئر بھی کریں۔ تو سوال یوں تھا کہ جنات نظر کیوں نہیں آتے، یعنی، اور جو مفتی صاحب نے سوال لکھا ہوا ہے، جو مفتی صاحب نے اوپر سوال لکھا ہے، وہ سوال یوں ہے کہ انسانوں کو آگ نظر آتی ہے تو جنات کیوں نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ آگ سے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں مفتی صاحب، فرماتے ہیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جن کو خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے قرآن الحکیم فرقان المجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جنات کو اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا، اور جو شیاطین ہیں وہ بھی جنات کی ہی نوع سے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ ہے کہ ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، اور اس نے اپنے رب کی حکم عدولی کی۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرے مقام پر شیاطین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 27، بلا شبہ وہ شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل، ہمارا جواب مل گیا ہمیں۔ اب اس جواب کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں، تشریح بتا دوں۔ اس میں تشریح یوں ہے کہ جس طرح سے اللہ نے بھی فرمایا کہ جہاں سے تمہیں وہ جنات، شیاطین جنات یا جنات تمہیں دیکھتے ہیں، تم وہاں سے انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی ان کی جو آنکھ کی فریکوینسی ہے نا ہمیں دیکھنے کی، ٹھیک ہے نا، وہ ان کی فریکوینسی، اللہ نے ان کی آنکھ کو، نظر کو اس حساب سے بنایا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری آنکھ کی فریکوینسی اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ جس طرح کہ ہم اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں جن کو نہیں دیکھ سکتے، جس طرح بیکٹیریا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی، اور ایسے ہی وائرس کو مائکروسکوپ کے ذریعے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ آنکھیں ہماری وہی ہیں، بلکہ بیکٹیریا بہت باریک ہوتا ہے، وائرس بھی بہت باریک ہوتا ہے، تو لیکن ہم اتنی موٹی موٹی آنکھیں لے کر بھی ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو جنات، تو پھر جنات ایک مخلوق ہے جو اللہ رب العزت کہتے ہیں، جنات آگ سے پیدا فرمایا۔ اور پھر یہ جو اشارہ فرمایا، اس میں اشارہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے آگ کا کوئی خاص شعلہ جو پتہ نہیں کتنا لطیف ہوگا اس سے پیدا فرمایا، کہ جس سے وہ اتنا لطیف جن بن گیا کہ وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ میرے اللہ کی حکمت ہے کہ وہ نظر نہیں آتے۔ لیکن اس کے باوجود میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، بے شک وہ نظر نہیں آتے ہیں، بے شک وہ ہماری گفتگو سنتے ہیں، ہم ان کی گفتگو کو نہیں سن پاتے، لیکن اس کے باوجود انسان اشرف المخلوقات ہے، اس سے انسان اعلیٰ ہے، اس سے انسان اشرف ہے۔ تو اس کے باوجود
اور یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ چونکہ ہم بھی لطیف تھے، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اکثر ڈر جاتے ہیں، چھوٹے بچے اکثر ڈر جاتے ہیں، کیونکہ بس وہ ابھی ان کے اوپر معصیت نہیں چڑھی ہے. ابھی تو وہ معصوم سے گناہ اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں. وہ کیسے ڈرتے ہیں؟ وہ کسی شیطان کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر اس کو وہ دیکھ کر تو بچہ چونکہ بچہ ہوتا ہے، ابھی اس کی عمر کا وہ لیول ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے. تو ہم نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہم دنیا داری میں خوب پھنسے ہو چکے ہوتے ہیں. ہم اپنے جسم کو تو زمینی ساری خوراک دیتے ہیں، لیکن اپنی روح کو روحانی خوراک نہیں دیتے. روحانی خوراک کون سی ہے؟ قرآن پڑھنا، اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کرنا، پھر اس مثبت سوچ کے مطابق زندگی گزارنا، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، لوگوں کی برائیوں کو اگنور کر کے ان تک اپنی اچھائیاں پہنچانا، لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہونا. آپ کے ساتھ کوئی ناراض ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، کسی کو ایذا نہ دینا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا. یہ سب آپ کے جسم کے اندر پازیٹیو قوتیں پیدا کرتے ہیں اور یہ آپ کی روح کو طاقت دیتی ہے. اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، ناخالصیت کو اپنے اندر سے نکالنے کی جستجو میں رہنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، قرآن کی تلاوت میں رہنا، نماز کی فکر میں رہنا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی روح کو طاقت دے رہی ہوتی ہیں. یہ خوراک ہیں آپ کی روح کی. اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں اپنے آپ کو ہر وقت مگن رکھنا، غور و فکر کرنا، مراقبہ کرنا، اللہ رب العزت کی ذات میں فکر کرنا، اللہ رب العزت کی جو انوار و تجلیات ہیں اور جو اس کی مشینری ہے اس مشینری پر غور و فکر کرنا. یہ آپ کی روح کو طاقت دیتی ہیں. اگر یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کی روح اتنی طاقت میں ہوگی کہ آپ دیکھ لیں گے ان کو. معصیت کا پردہ ہٹانا پڑے گا، مادیت کا پردہ ہٹانا پڑے گا، تو یہ چیزیں دیکھ لیں گے آپ. ہم تو اتنی معصیت اور مادیت میں گر چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کا علاج، اگر کسی کو شیطان تنگ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کا علاج بھی نہیں کر پاتے. قرآن پڑھتے ہیں ہم اس کو علاج کے لیے، لیکن ہم سے ہمارا پڑھا ہوا ہمارے اوپر وہ افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. کیوں؟ ہم جس زبان سے پڑھتے ہیں وہ اتنی زیادہ غیبت اور چغلیوں میں وہ اتنی گر چکی ہوتی ہے کہ وہ تاثیر ہی نہیں ملتی. پھر ہمیں تاثیر والا بندہ چاہیے ہوتا ہے. اب اس تاثیر کے بندہ جو ڈھونڈنے نکلتے ہیں اس میں ہم بعض کا تو غلط قسم کے بندے کے ہتھے بھی چڑھ جاتے ہیں، صحیح قسم کے بندے کے ہتھے بھی چڑھ جاتے ہیں. صحیح بندہ آپ کو صحیح راہ کی طرف لے جائے گا، غلط بندہ آپ کو غلط راہ کی طرف لے جائے گا. ہمارے پاس تو یہ بھی پرکھ نہیں ہوتی کہ ہم اس غلط بندے کے ہتھے چڑھ گئے، یہ ہمیں غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. ہم تو اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے. اس لیے اپنی اصلاح کیجئے، اپنے آپ کو، اپنی روحانیت کو معصیت مادیت سے بچا کے رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جنات نظر نہیں آتے، آپ جنات کے چکروں میں نہ پڑیں. آپ اپنے اندر پازیٹیو قوت پیدا کریں. جو چیزیں نیگیٹو قوت پیدا کرتی ہیں، جو آپ کی نیگیٹیوٹی کو زیادہ کرتی ہیں یا آپ کو جو نیگیٹیوٹی ملتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. گھر میں لیمو کا پودا لگائیں. لیمو کے پودے میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے، لیمو کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے، وہ منفی اثرات کو جذب کرتا ہے. اسی لیے ہم لوگ بعض کا جو عمل کرنا ہوتا ہے وہ بعض کا لیمو پر کرتے ہیں، کیونکہ لیمو پہلے ہی جنات کو اس سے الرجی ہوتی ہے. جنات شیاطین جنات کی بات ہو رہی ہے، شیاطین جنات کو اس سے الرجی ہوتی ہے، اور جب اس کے اوپر پڑھائی کی جاتی ہے تو پھر جنات کا خاتمہ اور یہ جادو شادو کا خاتمہ بڑی آسانی سے ہو پاتا ہے. تو اس لیے گھر میں لیمو کا پودا لگائیں، لیمو کا استعمال کریں. لیمو دوسرے تیسرے دن آپ کے معدے میں چھلکا سمیت جانا چاہیے. تو ان چیزوں کا استعمال کریں. بھوک رکھیں، معدہ ہر وقت بھرا ہوا نہ ہو، معدہ تھوڑا سا خالی بھی ہو. تو قناعت پسندی کو اپنائیں، عاجزی کو اپنائیں. بہت زیادہ باویلے کی طرف اور شور و غل کی طرف اور دکھلاوے کی طرف نہ جائیں. ان چیزوں کا آپ تھوڑا سا احتیاط کریں تو انشاءاللہ کوئی بات ہی نہیں.
اور یہ جنات کے معاملات کی طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہم سب کو ان سے پناہ میں رکھے۔ اگر کسی کو ہو جائے تو اس کا علاج کسی پراپر اچھے ایسے بندے سے جو صرف قرآن سے علاج کرتا ہو، اس سے علاج کروائیں ان کا، یہ ٹوٹکوں شوٹکوں کے چکروں میں نہ پڑیں۔ اللہ آپ کا میرا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ہم نے بے شمار علاج کیے، بلکہ میں نے بے شمار ایسے لوگوں کے علاج کیے جو جادو کے لیے 10 سال سے بھٹک رہے تھے، لیکن جب علاج کیا تو پتہ چلا یہ جادو تو ہے ہی نہیں، جادو کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اور ہم وہ جو خاندان علاج کے لیے آیا، پتہ چلا وہ تو پتہ نہیں آپ نے کتنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر چکا ہے۔ کسی نے کہا تھا تینوں فلانے نے کی تھی، کسی نے کہتے تھے فلانے نے عمل کی تھی، فلانے نے جادو کی تھی، فلانے تیر تویز پائے نہیں، اور فلانے نے فلانے منڈے نے تویز پہ آئے ہوئے نہیں۔ وہ انہی چکروں میں 10-15 سال گزر جاتے ہیں اور وہ چکروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ میرے پاس، میں جانتا ہوں لیکن ہم چونکہ مینشن نہیں کرتے ہیں خاندان کو، سبھی کی مطلب بات کو ہم پردے میں رکھتے ہیں، تو جب وہ اس کا علاج کیا تو علاج کے بعد اور علاج کے دوران ہی پتہ لگ گیا، تو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی جادو شادو کا چکر نہیں ہے۔ جب جادو ہی نہیں ہے تو کس نے کرنے کرانے والے تو وہ ویسے ہی ختم ہو۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ جادو کا علاج کروا رہے ہیں ہم سے، جنات کا علاج کروا رہے ہیں 10-15 سال سے، پتہ نہیں یہ۔ اور بھی لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا، وہی بات ہے نا، غلط بندے کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر وہ غلط بندے کے ہتھے چڑھتے ہی جاتے ہیں۔ پھر بعض کا اچھا ٹھیک کام کرنے والا بندہ بھی اسی چکر میں، اسی لپیٹے میں آ جاتا ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی میں کر کے رہا۔ تو اس لیے جادو شادو تو نہ نکلا۔ ان کی اپنے ہی کچھ حرکات کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر منفی قوتیں زیادہ ہو چکی تھی، ان کے گھر کے اندر نحوستیں بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ ہم بعض کو محفلیں کرنے جاتے ہیں نا لوگوں کے گھروں میں، اللہ کے ذکر کی محفلیں کرتے ہیں، وہاں پر بعض کا اور 786 دفعہ بسم اللہ پڑھا لیتے ہیں، بعض کا تو ہم اپنی نگرانی میں یا کہار کا ورد کروا لیتے ہیں، اور یا بعض کا اللہ کا ذکر کروا لیتے ہیں، بعض کا ہم پھر پوری ایک ترتیب سے ایک محفل کر کے آتے ہیں۔ تو بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر جب انٹر ہوتے ہیں تو وہاں عجیب سی بدبو آ رہی ہوتی ہے، مسلمانوں کا گھر ہوتا ہے، ہندوؤں کے گھروں میں بھی شاید وہ بدبو نہ آئے، جو مطلب وہ ایک بدبو آ رہی ہوتی ہے ان کے گھر سے۔ تو پھر 2-4 دن 10 دن بعد جب محفلیں ہوتی ہیں، ذکر اذکار کی طرف ان کو لگاتے ہیں، پھر آہستہ ان کے گھر سے وہ بدبو جانی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اندازہ کر رہے ہیں، نحوست کی بدبو ہوتی ہے اور برکت کی خوشبو ہوتی ہے، آپ کو آئے یا نہ آئے، لیکن جو برکت والے ہوتے ہیں وہ برکت کی خوشبو محسوس کر لیتے ہیں، جو بدبو والے ہوتے ہیں وہ گند کی بدبو محسوس کر لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا، اس سے بچ کے رہیں، اس سے آپ بچ کے رہیں۔ بڑے طریقے ہیں نیگیٹیوٹی سے بچنے کے، وہ بھی انشاءاللہ پھر اسی طرح۔ اس سے پہلے سے پرسوں میں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا، اس میں نے وہ چیزیں مینشن کی تھی جن کے کرنے سے آپ کے جسم کے اندر یہ نیگیٹیوٹی زیادہ آتی ہے اور پازیٹیو کم ہوتے ہیں، اور ان پہ عمل کرنے سے بھی یہ معاملات اور مفید باتوں کے نام تھے کہ ہر مسلمان کے لیے چند مفید باتیں، تو جو وہ بھی ہو چکے، آپ اس کو بھی اگر دیکھنا چاہیں سننا چاہیں تو سن لیں، لیکن پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ اچھی باتیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں، اور آپ کو بھی بر وقت یہ ویڈیو پہنچتی رہے۔ شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں میں، اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں اس کو، اور فیس بک کے اوپر جہاں بھی آپ کے وہ لنکس ہیں وہاں پر اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا میرا ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور ہر قسم کی آفت سے تکلیف سے اللہ بچا کے رکھے، ہم سب کے ایمان سلامت رکھیں، اور مجاہد بننے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس وقت مجاہدوں کی سخت ضرورت ہے۔ فلسطین میں بھی دیکھ لیں جو کام مجاہد کر رہے ہیں، میں زیادہ نہیں بولتا ہوں، لیکن اللہ ہم سب کو مجاہد بنائے، ہر لیول کا ہمیں اللہ مجاہد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔